من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی تسبیح و تقدیس سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے جو رب العالمین ہے جو رب العرش العظیم ہے جو اس کائنات کا خالق ہے ہم سب کا پالنے والا رب ہے کائنات کی ہر شے پر قدرت رکھنے والا علی کل شیء قدیر ہے اور بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ عربی مہینوں کا ذی القعدہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شوال کے بعد ذی القعدہ شروع ہوتا ہے اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج ذی القعدہ کی تقریباً 22 تاریخ ہے، 7-8 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحج کا مہینہ اپنے اندر ایک بہت ہی نادر واقعہ رکھتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کی 10ویں تاریخ اپنے اندر ایک مثال رکھتی ہے، اور کیوں نہ رکھے کہ اس تاریخ کو دنیا کے ایک عظیم پیغمبر نے، ہمارے باپ نے ایک بہت بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ خواب ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنی محبوب چیز کو، جس کو تم نے بڑی منتوں سمانتوں کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑانے کے بعد تم نے اس کو حاصل کیا تھا، یعنی وہ ہے تمہارا بیٹا، تم اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔
اور اس بندے خدا نے، اس عظیم پیغمبر نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بنا کسی لاؤ لپٹ کے، بنا کسی ہیلے اور بہانے کے، بنا کسی شک و تردد کے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا بھی تھا، چھری بھی چلائی تھی، اور چھری چلانے کے بعد آگے کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے خود پیش کر دیا۔ پکارا، آواز آئی، بس اتنا ہی تمہارا کام تھا، تم اپنے مقصد میں، اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ اس بیٹے کی جان لینا نہ لینا، اس کی گردن پر چھری کا چلنا نہ چلنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام تھا چلانا، چھری کا کام تھا چلنا، زندگی اور موت دینا نہ تمہارا کام ہے، نہ چھری کا کام ہے، یہ کام میرا ہے۔ تم نے اپنا کام کیا، ہم نے اپنا کام کیا۔ قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين۔ 10ویں تاریخ اسی واقعے کی یاد دلاتی ہے، قبل اس کے کہ اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھا جائے یا آئندہ جمعے کے خطبوں میں وہ واقعات آپ کے سامنے آئیں، اس شخصیت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ وہ شخصیت ہے کون۔ ہر سال ہم جانتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز ہم جان لیں اس کو دوبارہ جاننے کا حق نہیں ہے۔ ہم ظہر کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دوبارہ جمعہ نہیں آنا چاہیے، ہم پڑھ تو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہر سال ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اب آ چکے ہیں، اب دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ آج سے تقریباً 5250 سال یا 300 سال، جس کو ہم تقریباً 5500 سال کا زمانہ مانتے ہیں، اس 5500 سال پہلے، وہ بھی تقریباً مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق کے مطابق 5286 یا 87 سال قبل، بابل کی جو سرزمین تھی، آج اس کا موجودہ نام عراق ہے، پہلے اس کا نام بابل، اور عراق ملک کو سب جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ صدام کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اس بستی کے اندر، اس ملک کے اندر ایک بہت پرانا شہر تھا، اور وہ پہلے بابل کی عراق کی راجدھانی کیپٹل مانا جاتا تھا۔ اس بستی کا نام تھا اور۔ عراق جس کا پرانا نام بابل تھا، موجودہ نام عراق، عراق کا جو کیپٹل تھا، جو راجدھانی، آج تو بغداد ہے، پہلے جو کیپٹل تھا عراق کا، جو راجدھانی تھی، وہ تھی اور۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ آگرہ اپنے تاج محل کی وجہ سے مشہور ہے، کانپور چمڑے کے بزنس کی وجہ سے مشہور ہے، لکھنؤ اپنے نوابوں کی وجہ سے مشہور ہے، بنارس اپنے گنگا گھاٹ اور صبح بنارس کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے عراق کا یہ شہر اور ایک گارڈن، ایک باغ کی وجہ سے مشہور تھا۔ دنیا کے 7 عجائب میں، دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ یہ بھی تھا، اور آج بھی ہے، کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک باغ معلق تھا۔ لوگ اس زمانے میں اس باغ کی سیر و تفریح کرنے کے لیے اپنے حساب سے بنے ہوئے اڑن کھٹولوں کے ذریعے جایا کرتے تھے، جیسے آج کل چارٹر ومان کرائے پہ مل جاتا ہے،
آپ اپنا نجی ومان بک کر کے کہیں بھی علاج کے لیے جا سکتے ہو، اسی طریقے سے لوگ اس زمانے میں اپنے نجی اڑن کھٹولے بک کر کے اس باغ کی سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتا ہوا وہ باغ، جو لوگ اس کے رکھوالے تھے، جو لوگ اس کمیٹی میں شامل تھے، جو لوگ اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اس کا مکھیہ پروہت، اس کا بہت خاص آدمی، اس کا سروے سروا، اس کا رکھوالا اور پوری اتھارٹی جس کے ہاتھ میں ہو، اس شخص کا نام تھا آزر۔ اس باغ کے رکھوالوں میں مین اتھارٹی، مین پاور جس کے ہاتھ میں تھا وہ تھا آزر، اور اسی آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ قوم، جس قوم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کا باپ آزر اور اس باغ کے رکھوالے جڑے ہوئے تھے، اس قوم کو چارٹرس یا کلدانی قوم کہا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بہت بڑی تہذیب یافتہ، بہت ہی ایجوکیٹڈ قوم مانی جاتی تھی، بڑی پڑھی لکھی قوم مانی جاتی تھی، کلدانی قوم یا چارٹرس قوم۔ جیسے آج ہم لوگوں کے یہاں کچھ قومیں بڑی ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی ماں اس کو ٹرین کرنا شروع کر دیتی ہے، اور کچھ قومیں بڑی گری ہوئی قومیں ہیں جن کے یہاں بچہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو پڑھائی سے اور لکھائی سے روک کر اپنے کاروبار میں اور اپنے بزنس میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ وہ قوم جو کلدانی تھی اور چارٹرس قوم تھی، بڑی پڑھی لکھی قوم، ایجوکیٹڈ قوم، تہذیب یافتہ قوم تھی، لیکن ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، کلدانی قوم پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، تہذیب یافتہ ہونے کے باوجود، سب کے سب بت پرست تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی تہذیب یافتہ قوموں کو اگر کسی نے غرق کیا ہے تو اس سوچ نے غرق کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے چلے آئے، ہم بھی وہی کریں گے۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ اپنے باپ دادا کی سوچ سے اوپر نہیں اٹھ پاتے۔ جیسے آج ہمارے یہاں کی بڑی بڑی قومیں پڑھی لکھی ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں ان میں، انجینئر ہیں ان میں، لیکن مورتیوں کی پوجا اور بتوں کی پوجا سے نہیں اٹھ پاتی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہماری جیسا ایک انسان اس مورتی کو، اس بت کو بناتا ہے، اس کو پینٹ کرتا ہے، اس کو رنگتا ہے، اور ہم اس کو مندر میں رکھ دیتے ہیں، اور ہماری جیسے ایک انسان کی بنائی ہوئی مورتی کو ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کی سوچ سے نہیں اٹھ پاتی ہے۔ کبیر داس جی نے اس سوچ کو تھوڑی بہت بدلنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا، بدلنے کی کوشش، دنیا ایسی باولی کے پتھر پوجن جائے، دنیا ایسی باولی کے پتھر پوجن جائے، گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے۔ بدلنے کی کوشش کی تھی کبیر داس جی نے، یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر فائدہ دینے والی کوئی چیز اگر بھگوان بن سکتی ہے تو اس سے تو اچھی تمہاری گھر کی چکیا ہے جس سے تم گیہوں میں ڈالتے ہو اور آٹا پیس کے نکال دیتے ہو، یہ تو پھر بھی فائدہ پہنچا رہی ہے تمہیں گھر کی چکیا، ایک پتھر کی بنی ہوئی مورتی تمہیں کون سا فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن دنیا ایسی باولی کے پتھر پوجن جائے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔